سیکرٹ آف لائف، یہ اوشو کی کتاب ہے، جیون وید، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ حبیب ایجوکیشن سینٹر 38 مین اردو بازار لاہور سے کتاب چھاپی گئی ہے۔ اوشو کے متعلق مختصر سا تعارف۔ ان کا اصل نام راجنیش تھا۔ راجنیش کپڑے کے تاجر کے 11 بچوں میں سے سب سے بڑا تھا۔ وہ 11 دسمبر 1931 کو مدھیہ پردیش کے ضلع ہوشنگ آباد میں پیدا ہوا۔ اس کا نام چندر مان رکھا گیا۔ اس نے جین خاندان میں جنم لیا تھا، لہذا اس کا پورا نام چندر موہن جین تھا۔ اس نے بچپن اپنے ماں باپ سے دور اپنے نانا نانی کے پاس گزارا۔ وہ نانا نانی کا لاڈلا بچہ تھا۔ وہ پڑھائی میں تو اچھا تھا، لیکن ہر وقت شرارتوں پر آمادہ رہتا۔ اس کے اساتذہ اس کی شرارتوں سے تنگ تھے، اکثر ہیڈ ماسٹر سے اس کی شکایتیں لگایا کرتے۔ وہ باز کرتا تھا اور سچ کی جستجو میں رہتا تھا۔ اس کے نانا اس کے بچپن میں کچھ عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو گئے۔ اسے ان کی بیماری پھر موت کا شدید صدمہ ہوا۔ جب ان کے نانا بیمار ہوئے تو وہاں نزدیک کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ انہیں ایک بیل گاڑی میں لٹا کر قریبی شہر کے ہسپتال لے جا رہے تھے کہ وہ راستے ہی میں وفات پا گیا۔ اس واقعے نے راجنیش کی ذہن پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ 1953 میں راجنیش نے جبل پور کے ڈی.این. جین کالج سے ایم.اے. فلسفے کا امتحان فرسٹ کلاس میں پاس کیا۔ تمام مذاہب کے بھرپور مطالعے اور گھنٹوں کے غور و فکر سے اسے یقین ہو گیا اس نے صوفیانہ تجربے کی رفتوں کو پا لیا ہے، یعنی اسے گیان حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس نے اس واقعے کو ایک تاریخ بھی متعین کی۔ 21 مارچ 1953۔ اس کی عمر صرف 21 سال تھی۔ 1958 میں اسے یونیورسٹی آف جبل پور میں فلسفے کا پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ یونیورسٹی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں لیکچر بھی دینے لگا۔ لوگ بڑی تعداد میں اسے سننے کے لیے آنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو کچھ کہتا تھا لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ سحر کر دینے والی آواز کا مالک تھا۔ 1981 میں اس کے امریکی پیروکاروں نے اورگون میں 64,000 ایکڑ زمین خریدی۔ وہاں ایک کمیون قائم کیا گیا
جس کا نام راجنیش پورم رکھا گیا۔ جب اس کے پیروکار ساری دنیا سے سالانہ جشن منانے آئے ہوئے تھے تو مقامی قدامت پسند پادریوں نے مشرق سے آئے ہوئے مسیح کے خلاف مظاہرہ کیا، جس نے ان کے روایتی عقیدوں کو چیلنج کیا تھا۔ امریکہ کی وفاقی حکومت مذہبی کمیونوں کو ہمیشہ شعبے کی نظر سے دیکھتی آئی ہے۔ راجنیش پورم تمام کمیونوں سے بڑا اور سب سے بڑا فروغ پانے والا کمیون بن گیا تھا۔ امیر اور مشہور لوگ اس کمیون میں شامل ہونے لگے۔ انہوں نے اپنے بھگوان پر تحفوں کی بارش کر دی۔ راجنیش کے پاس کئی مرسڈیز بینز کے علاوہ تقریباً 100 رولز رائس کاریں بھی تھیں۔ راجنیش کے اس طرز زندگی کے حوالے سے تنقید ہوئی تو اس نے تنزیہ کہا، کار تو ہر روز نہیں ہونی چاہیے۔ راجنیش پورم کو اپنے سنیما، ریستوران، سکول، باتھنگ پول تھے۔ یہ ایک مثالی شہر تھا۔ چرچ اور حکومت اس پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ راجنیش نے کہا تھا کہ کمیون کو اس طرح بسایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ امیر لوگ ہوں، غریب وہاں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ گنجان آباد علاقوں میں فقیر کا جنم لازمی ہوتا ہے، یتیموں کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اور جہاں یتیم ہوتے ہیں وہاں مدر ٹریسا بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ میرا آشرم ہندوستان کے آشرموں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگ رقص کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ 1985 میں امریکی حکومت نے سخت اقدام کا فیصلہ اٹھایا، راجنیش پر دھوکہ دہی کے 35 الزامات عائد کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے 17 روز قید میں رکھنے کے بعد ملک بدر کر دیا گیا۔ راجنیش ہندوستان واپس آ گیا۔ اس نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ اپنا نیا مرکز کہاں بنائے۔ فروری 1986 میں وہ کئی نئی پناہ گاہ کی تلاش میں دنیا کے سفر پر روانہ ہوا۔ دنیا کے 21 ملکوں نے اسے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ وہ جولائی میں بمبئی آ گیا۔ جنوری 1987 میں اس نے دوبارہ پونا میں آشرم بنا لیا، جو کہ اب اوشو کمیون انٹرنیشنل کے نام سے معروف ہے۔ انیس سو 88 کے وسط میں اس نے محسوس کیا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا ہے۔ وہ بتدریج گوشہ نشینی اختیار کرنے لگا اور کبھی کبھی لیکچر دینے لگا۔ اس کی صحت کبھی عمدہ نہیں تھی۔ وہ شوگر اور دمے کا مریض تھا۔ اسے یقین تھا کہ امریکہ میں قید کے دوران اس کو زہر دیا گیا تھا۔ اس کے پیروکاروں کو یقین تھا کہ اسے کھانے میں تھیلیم نامی زہر ملا کر کھلایا گیا تھا۔
یہ ایک بے ذائقہ زہر ہے جو جسم پر طویل عرصے بعد اثر انداز ہوتا ہے۔ طبی نگہداشت کے باوجود راجنیش صحتیاب نہ ہو سکا۔ اپریل 89 میں اس نے آخری بار لیکچر دیا۔ اوشو نے اپنے کمرے اور ذاتی اشیاء کے حوالے سے ہدایت دیتے ہوئے کہا، یہاں پورے فرش پر قالین بچھا دینا۔ اس نے اپنا اسٹیریو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نروپا اسے پسند کرے گی۔ نروپا کئی سال سے اس کے کمرے کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اس نے مزید کہا، یہ ایئر کنڈیشنر تم لے جاؤ، صرف یہاں ایک رہنے دو۔ اس کی سمادھی کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو مراقبہ ہال میں لے جایا جائے، پھر مجھے شمشان گھاٹ لے جانا اور میری ٹوپی اور جرابیں میرے اوپر رکھ دینا۔ اوشو کی موت چند ہفتے پہلے کسی نے سے پوچھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے کام کا کیا بنے گا۔ اوشو نے جواب دیا، میں ہستی میں مطلق یقین رکھتا ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر اس میں سچائی ہے تو یہ باقی رہے گا۔ جو لوگ میرے کام میں دلچسپی لیتے رہیں گے وہ مشعل اٹھائے رکھیں گے، تاہم کسی پر کوئی شے زبردستی تھوپی نہیں جائے گی۔ میں اپنے لوگوں کے لیے فیضان کا سرچشمہ چھوڑ رہا ہوں، بیشتر سناسی اسے محسوس کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آزادی سے نمو یاب ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ محبت، علم، مسرت جیسی صفات پیدا کریں، محبت کے جس کے گرد کوئی چرچ نہیں بنایا جا سکتا، علم کے جس پر کسی کی عزاداری نہیں، کہ مسرت جس کی انسان کی آنکھیں بچوں جیسی ہوتی ہیں۔ 19 جنوری 1990 5 بجے سے پیر مرنے سے پہلے اوشو کا آخری جملہ تھا، I leave you my dream۔ اس نے رونے پیٹنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اوشو نے اپنی موت سے 9 ماہ پہلے راکھ پر نصب کیے جانے والی لوح کی عبارت خود لکھوائی۔ اوشو جو نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی مرا، صرف 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1991 تک اس زمین کے دورے پر آیا۔ اوشو کی تعلیمات کو ایک مختصر سے مضمون میں سمونا کوزے میں سمندر کو سمونے کے برابر ہے۔ اس لیے ہم اس کا ایک مضمون پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انہوں نے گوتم بدھ پہ لکھا ہے۔ گوتم بدھ یقیناً یہ کہتا ہے، خاموشی سے بیٹھنا جانو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بے عمل ہو جاؤ۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ خاموشی سے عمل جنم لیتا ہے۔
اگر تم خاموش نہیں ہو، اگر تم خاموشی بیٹھنا نہیں جانتے یا گہرے مراقبے میں خاموش کھڑا رہنا نہیں جانتے، تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ عمل نہیں، رد عمل ہوگا۔ تم رد عمل کرتے ہو۔ کوئی شخص تمہاری بے عزتی کرتا ہے، وہ ایک بٹن دباتا ہے اور تم رد عمل کرتے ہو، تم ناراض ہو جاتے ہو، تم اس پہ جھپٹ پڑتے ہو، تم اسے عمل کہتے ہو۔ یہ تو عمل نہیں ہے، معاف رکھنا، یہ تو رد عمل ہے۔ اس نے بٹن دبایا، تم کسی مشین کی طرح حرکت میں آ گئے، بالکل ویسے ہی جیسے تم بٹن دباتے ہو تو روشنیاں جل اٹھتی ہیں، بٹن دباتے ہو تو روشنیاں بجھ جاتی ہیں۔ لوگ تمہارے ساتھ ایسا ہی تو کر رہے ہیں، وہ تمہیں جلاتے بجھاتے ہیں۔ کوئی شخص تمہاری تعریف کرنا تمہاری انا کو سہلاتا ہے، تمہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر کوئی شخص تم پر نکتہ چینی کرتا ہے اور تمہاری ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ تم خود اپنے آقا نہیں ہو۔ کوئی شخص بھی تمہاری بے عزتی کر کے تمہیں اداس، مشتعل، متشدد، پاگل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص تمہاری تعریف کر کے تمہیں برتری کا احساس دلا سکتا ہے، وہ تمہیں احساس دلا سکتا ہے کہ تم عظیم ترین انسان ہو۔ تمہارے مقابلے میں سکندر اعظم کی کیا حیثیت، اور تم دوسروں کے تحت عمل کرتے رہتے ہو۔ یہ حقیقی عمل نہیں ہوتا ہے۔ گوتم بدھ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ گوتم بدھ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ بستی کے لوگوں نے ان کی بے عزتی کی۔ انہوں نے گوتم بدھ کو بے تحاشا گالیاں دیں۔ گوتم بدھ خاموشی سے، انتہائی توجہ سے ان کی گالیاں سنتے رہے اور پھر بولے، تمہاری آمد کا شکریہ، لیکن میں جلدی میں ہوں، مجھے اگلی بستی میں پہنچنا ہے۔ لوگ وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تمہیں آج زیادہ وقت نہیں دے سکتا، تاہم کل دوبارہ آؤں گا اور تمہیں زیادہ وقت دوں گا۔ کل دوبارہ اکٹھے ہونا اور کہنے کو کچھ رہ گیا ہے تو وہ تم کل کہہ لینا۔ ان لوگوں کو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا، اس شخص پر تو ہماری گالیوں کا بالکل اثر ہی نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، کیا تم نے ہماری گالیاں نہیں سنی؟ ہم نے تمہیں اتنی گالیاں دیں اور تم نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ گوتم بدھ نے کہا، اگر تمہیں جواب کی خواہش ہے تو بہت دیر سے آئے ہو، تمہیں 10 برس پہلے آنا چاہیے تھا، تب میں تمہیں جواب دیتا۔ تاہم اب ان 10 برسوں میں نے دوسروں کی ہاتھوں میں کھیلنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں غلام نہیں رہا، اب میں خود اپنا آقا ہوں۔ میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہوں، کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میں اپنے داخلی ضروریات کے تحت عمل کرتا ہوں۔ تم مجھے کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے گالیاں دینا چاہتے تھے، تم نے مجھے گالیاں دیں،
تمہیں اس سے تسکین ملی، تم نے اپنا کام بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ تاہم جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں بے عزتی محسوس نہیں کی۔ جب تک میں بے عزتی محسوس نہیں کروں گا تمہاری گالیاں بیکار ہوں گی۔ جب کوئی شخص تمہاری بے عزتی کرتا ہے تمہیں وصول کرنے والا بننا پڑتا ہے، تمہیں وہ کچھ قبول کرنا پڑتا ہے جو وہ کہتا ہے، صرف تبھی تم رد عمل کرتے ہو۔ تاہم اگر تم قبول ہی نہ کرو، اگر تم لا تعلق رہو، اگر تم فاصلہ رکھو، اگر تم ٹھنڈے رہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ گوتم بدھ نے کہا، کوئی شخص جلتی ہوئی مشعل دریا میں پھینکے تو دریا میں پہنچنے تک جلتی رہتی ہے، جس لمحے وہ دریا میں گرتی ہے بجھ جاتی ہے۔ دریا آگ کو بجھا دیتا ہے۔ میں دریا بن چکا ہوں، تم مجھے گالیاں دیتے ہو۔ یہ آگ تھی لیکن مجھ تک پہنچتے ہی، میری ٹھنڈک تک پہنچتے ہی آگ بن گئی۔ اب یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم کانٹے پھینکتے ہو، میری خاموشی میں گر کر وہ پھول بن جاتے ہیں۔ میں اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ بے ساختی آگاہی والا انسان عمل کرتا ہے۔ جو شخص آگاہی نہیں رکھتا، جو بے شعور ہے، میکینیکل ہے، روبوٹ جیسا ہے، وہ رد عمل کرتا ہے۔ تم کہتے ہو بے شعور انسان رد عمل کرتا ہے، جبکہ دانا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ دانا انسان صرف مشاہدہ نہیں کرتا، مشاہدہ تو اس کی ہستی کا صرف ایک رخ ہوتا ہے، وہ مشاہدے کے بغیر عمل ہی نہیں کرتا۔ تاہم گوتم بدھ کو سمجھنے میں غلطی مت کرو، انہیں سمجھنے میں ہمیشہ غلطی کی گئی ہے۔ تم انہیں سمجھنے میں غلطی کرنے والے پہلے شخص نہ ہو۔ یہ سارا ملک انہیں سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے، بس سارا ملک بے عمل بن چکا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے بے عمل ہو چکے ہیں۔ اور ہر عظیم گرو کہتا ہے، خاموش بیٹھو۔ سارا ملک کاہل بن چکا ہے، سارا ملک اپنی توانائی، اپنی زندگی کھو چکا ہے، یہ بالکل نکما اور احمق ہو چکا ہے۔ ذہانت صرف تبھی بڑھتی ہے جب تم عمل کرتے ہو۔ جب تم آگاہی اور مشاہدے کی بنیاد پر عمل کرتے ہو تب عظیم ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ تم چمکنے لگتے ہو، تم درخشندہ ہو جاتے ہو۔ اس کا سبب دو چیزیں ہیں، مشاہدہ اور اس مشاہدے کی بنیاد پر عمل۔ اگر مشاہدہ بے عملی میں ڈل جائے تو تم خودکشی کر رہے ہو۔ مشاہدے کو عمل میں ڈلنا چاہیے، ایک نئی طرز کے عمل میں ایک نئی صفت پیدا کی جائے۔ تم مشاہدہ کرتے ہو، تم بالکل خاموش اور ساکن ہو، تم دیکھتے ہو کہ صورتحال کیا ہے، پھر اس مشاہدے کی بنیاد پر عمل کرتے ہو۔ عمل والا آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ رد عمل نہیں کرتا۔ اس کا عمل اس کی آگاہی سے جنم لیتا ہے، وہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتا۔ یہ فرق ہے۔ پس سوال مشاہدے اور بے ساختگی میں ہم آہنگی ہونے
جانا ہونے کا نہیں ہے۔ مشاہدہ تو بے ساختی کی شروعات ہے اور بے ساختی مشاہدے کی تکمیل ہے۔ حقیقی آگاہی والا انسان عمل کرتا ہے، وہ کاملاً عمل کرتا ہے، وہ لمحے میں عمل کرتا اور اپنے شعور کی بنیاد پر۔ وہ آئینے جیسا ہوتا ہے۔ عام آدمی، بے شعور آدمی آئینے جیسا نہیں ہوتا۔ ان کا ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے خاموشی، خوشی اور زندگی۔ تم نے جو سوال پوچھا ہے اس میں کئی الجھاؤ ہیں۔ یہ ایک سوال نہیں، یہ کئی عام سوالوں پر مبنی سوال ہے۔ میں اس سوال کے ہر پہلو پر بات کروں گا، صرف تبھی تمہارے لیے جواب کا پانا ممکن ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان دو دنیاؤں کا حامل ہے، ایک جو اسے باہر لے جاتی ہے اور دوسری جو اسے اندر لے جاتی ہے۔ انسان سنویت ہے، وہ ایک روح اور ایک جسم ہے۔ اس حیران کن سنویت کی وجہ سے ہی دنیا کے سارے مسئلوں نے جنم لیا ہے۔ یہ سنویت سادہ نہیں ہے، میں اسے گیسٹالٹ سنویت کہتا ہوں۔ گیسٹالٹ سنویت میں تم دونوں دنیا کو اکٹھا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم ایک کو دیکھنے کا انتخاب کرتے ہو تو تمہاری دوسری کو فراموش کرنا پڑتا ہے۔ اس مثال کے لیے تم ان بچوں کی کتاب میں مشرق انسان کو صرف روح تصور کرتا ہے، شعور تصور کرتا ہے، ایک داخلیت پسند ہستی تصور کرتا ہے۔ چونکہ اس نے ایک گیسٹالٹ کو چن لیا ہے، لہذا اسے دوسرے گیسٹالٹ کو رد کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے مشرق میں صدیوں سے روحانیت والے لوگ دنیا کی حقیقت سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف خواب ہے، مایا ہے، وہم ہے، یہ اس مادہ سے بنی ہے جس میں خواب بنے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ صرف سیراب ہے، صرف زہر ہے۔ مشرق نے خارج کو رد کر دیا ہے، اسے گیسٹالٹ سنویت داخلی تقاضے کے تحت خارج انکار کرنا ہی تھا۔ مغرب نے خارجی دنیا کو چن لیا، اسے داخلی دنیا کو رد کرنا پڑا۔ انسان صرف جسم ہے، وہ فزیالوجی، حیاتیات، کیمیا ہے، شعور نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ روح صرف ایک مفروضہ ہے
چنانچہ صرف خارج ہی کو حقیقی تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے سائنس کا مغرب میں ہی ارتقا پانا ممکن تھا۔ ٹیکنالوجی، ہزاروں آلات چاند پر اور تمہیں گھیرے ہوئے وسیع و عریض کائنات میں کسی بھی جگہ پہنچنے کے امکانات، تاہم اس سب کو کچھ جاننے کے باوجود مغربی ذہن میں ایک گہرا خالی پن رہا ہے، کسی شے کی کمی سی رہی ہے۔ مغربی منطق کے لیے اس امر کی نشاندہی کرنا مشکل ہے کہ کمی کس شے کی ہے، تاہم یہ بات مطلقاً یقینی ہے کہ کسی شے کی کمی سی ہے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے لیکن میزبان نہیں ہے۔ تمہارے پاس دنیا کی ہر شے ہے لیکن تم نہیں ہو۔ یہ ایک بے پناہ عالم عشق کا نتیجہ ہے۔ تمہارے پاس ساری لذتیں ہیں، دولت ہے، وہ سب کچھ ہے جس کا کبھی انسان نے خواب دیکھا تھا اور صدیوں کی ان ساری کوشش کا حاصل کیا ہے۔ دفعتاً تم پاتے ہو کہ تم نہیں ہو، تمہارے اندر خلا ہے، ادھر کوئی نہیں ہے۔ مشرق بھی اپنے علم کا شکار ہے۔ خارجی دنیا کو غیر حقیقی سمجھنے کی وجہ سے سائنسی ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سائنس کو معروضی ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر معروضی اشیاء صرف وہم ہو تو وہموں کا تجزیہ کرنا اور فطرت کے رازوں کو پانا فضول لگتا ہے۔ بس مشرق صدیوں سے مفلس ہے، بھوکا ہے اور ہر طرح کی غلامی کا شکار ہے۔ غلامی کے یہ 2000 سال کوئی اتفاق نہیں ہے۔ مشرق اس کے لیے تیار تھا، اس نے اسے قبول کیا ہے۔ تم خواب میں آقا ہو یا غلام، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خواب میں تمہیں لذیذ کھانے کھلائے جائیں یا تم بھوکے رہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس لمحے تم جاگتے ہو دونوں خواب جھوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ مشرق نے بھوکا، غلام اور مفلس رہنا قبول کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک مختلف گیسٹالٹ کو منتخب کیا ہے۔ داخل حقیقی ہے۔ مشرق نے خاموش، پرسکون رہنے اور اپنے داخل کی گہرائیوں سے ابھرنے والی مسرت سے لطف اندوز ہونا سیکھا ہے، تاہم تم اسے کسی کو دے نہیں سکتے ہو۔ یہ مطلقاً انفرادی ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہو۔ بس مشرق ہزاروں برسوں سے روحانیت، شعور، گیان اور مراقبے کی باتیں کر رہا ہے، اور باہر سے فقیر، بیمار، بھوکا اور غلام رہا ہے۔ کون سنتا ہے ان غلاموں کی باتیں اور ان کے عظیم فرشوں پر دھیان کون دیتا ہے؟ مگر تو ان پر ہنس دیتا ہے۔ تاہم ہنسی ایک طرفہ نہیں ہے۔ مشرق بھی یہ دیکھ کر ہنستا ہے کہ مغرب والے اشیاء کو جمع کرتے رہتے اور اپنے آپ کو گنواتے رہتے ہیں۔ ہم ہزاروں برس سے ایک نہایت عجیب شیزوفرینک
ذہنی حالت میں جمے رہے ہیں۔ تم کہتے ہو مغرب میں خوشی کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ محض اچھا وقت گزارا جائے، صرف ایک عالم زدہ انسان ہی کو اچھا وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح ایک بیمار انسان کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ایک عالم زدہ انسان کو اچھے وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے عالم سے فرار کی یہ حالت بڑی عیارانہ حکمت عملی ہے۔ عالم سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تم صرف وقتی طور پر بھول جاتے ہو کہ تم عالم زدہ نہیں ہو۔ منشیات کے زیر اثر یا جنسی عمل کے اثرات کے تحت یا تمہارے نام نہاد اچھے وقت کے اثرات کے تحت تم حقیقتاً کرتے کیا ہو؟ تم اپنے خالی پن سے فرار ہو رہے ہوتے ہو۔ تم ہر کام کرتے ہو صرف اس لیے کہ تم اپنی ذات سے خوف زدہ ہو۔ اس کی ایک خاص طرح کا پاگل پن پیدا ہوا ہے۔ تاہم چونکہ مغرب کا ہر فرد ایک ہی کشتی میں سوار ہے، اس لیے اس پاگل پن کی شناخت بہت مشکل ہو گئی ہے۔ لاکھوں لوگ فٹ بال دیکھ رہے ہیں اور تم ایسے لوگوں کو ذہین کہتے ہو۔ پھر تم کیسے ایسے لوگوں کو پاگل کہتے ہو؟ یہ لوگ فٹ بال جیسے کھیل میں محو ہوتے ہیں، بلکہ وہ اچھلتے کودتے ہیں، چیختے ہیں، لڑتے ہیں، اور چونکہ اتنے وسیع اسٹیڈیم نہیں ہے کہ پورا ملک اس میں سما سکے، بس ہر شخص ٹیلی ویژن کے سامنے کرسی پر چپکا بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی وہی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے چیختے رہتے ہیں۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس نے اپنی ٹیم کو ہارتا دیکھ کر ٹیلی ویژن توڑ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم پاگل خانے جانے کو تیار ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فٹ بال بچوں کی ہونی چاہیے۔ تم اس عمر میں بہت پہلے گزر چکے ہو، لیکن ذہنی طور پر تمہاری عمر 12-13 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ تم نے اپنے ٹیلی ویژن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس سے مجھے شبہ ہو گیا ہے کہ تم پاگل ہو۔ گزشتہ برس یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے باکسنگ میچوں کی ایک سال پر محیط سروے کرایا۔ باکسنگ ایک گندا، غیر انسانی، حیوانی کھیل ہے۔ سروے سے پتہ چلا کہ جب بھی باکسنگ کا میچ ہوتا ہے، پوری ریاست کیلیفورنیا میں جرائم کی شرح 13% بڑھ جاتی ہے۔ جرائم کی شرح میں یہ اضافہ باکسنگ میچ کے کم از کم ایک ہفتے بعد تک برقرار رہتا ہے، پھر شرح رفتہ رفتہ معمول پر آ جاتی ہے۔ لوگ قتل کرنے لگتے ہیں، خودکشی کرنے لگتے ہیں، ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب اچانک بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے باوجود کسی عدالت نے باکسنگ کو ایسا مجرمانہ کھیل قرار نہیں دیا جس پر فوراً پابندی عائد کر دی جانی چاہیے۔ اگر حکومت کوشش کرتی بھی ہو تو سارا ملک پارلیمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا اور احتجاج برپا کر دیتا، کیونکہ باکسنگ بھی اچھا وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دو احمق مکے بازی کر رہے ہیں، تم بھی یہی کچھ کرنا چاہتے ہو، لیکن خود پر قابو رکھتے ہو۔
اب یہ اچھا وقت گزارنا ہے. کوئی شخص لڑ رہا ہے، تمہاری دبی ہوئی تو توانائی خارج ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. تم وحشیانہ طرز عمل اپنانے والے، ایک دوسرے کو زخمی کرنے والے دو آدمیوں میں دلچسپی کیوں لیتے ہو؟ یقینی بات ہے تم بھی ایسی ہی خواہشات رکھتے ہو، شاید تم میں ہمت نہیں ہے. تاہم یہ پیچیدہ شے ہے. سارا مغرب دھیرے دھیرے محض تماشائی بن رہا ہے. کوئی شخص فلم میں محبت کرتا ہے، کوئی شخص باکسنگ میچوں میں لڑتا ہے، کوئی شخص فٹ بال کھیلتا ہے. تم ان لوگوں کی جگہ خود کو تصور کر رہے ہوتے ہو. یہ اچھا ہے کہ سنیما گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے. میں نے لوگوں کو سنیما گھروں میں روتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ انہیں پورا علم ہوتا ہے کہ سامنے محض ایک خالی اسکرین ہے اور یہ فلم ہے. میں نے لوگوں کو ہنستا دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو جوش میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں ہمیشہ حیران ہوا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے انسان نے سب کچھ پروفیشنلز پر چھوڑ دیا ہے اور خود محض تماشائی بن گیا ہے. واضح بات ہے کہ پروفیشنلز تمہاری نسبت بہت کام کر سکتے ہیں. تاہم یاد رکھو معاملات یہیں تک نہیں رکیں گے. ایک وجودی ناول میں مصنف نے مستقبل کے حوالے سے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ جلد ہی صرف ملازمین ہی محبت کیا کریں گے. تمہیں کیا فکر ہے؟ تم ملازموں کو رقم ادا کر سکتے ہو. تمہاری بیوی کیوں فکر کرے؟ وہ بھی ملازم کو رقم ادا کر سکتی ہے. ہر شخص اپنے آپ سے دور بھاگ رہا ہے. یہ لوگ اپنے آپ سے دور بھاگنے کو اچھا وقت گزارنا کہتے ہیں. مغربی انسان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. میں ساری دنیا میں پھر چکا ہوں اور ہر قسم کے عمقوں کو دیکھ چکا ہوں. مغربی انسان کی زندگی میں دو حصے ہیں. پہلا ہے اچھا وقت گزارنا اور دوسرا ہے اس خمار میں رہنا. جب خمار ختم ہوتا ہے تو اچھا وقت گزارنے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. وہ اس منحوس چکر میں کہیں پہنچے بغیر اپنی زندگیاں ضائع کی جا رہی ہیں. قبر تک کہیں پہنچنا نہیں کہلا سکتا. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پہیا اب اچھا وقت گزار کر خمار میں رہ کر اتنا اکتا گیا ہے اور تھک گیا ہے کہ اب وہ قبر میں آرام کرنا چاہتا ہے. لوگ صرف اپنی قبروں میں آرام کرتے ہیں. قبر کے بعد آرام کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا. مشرق میں ہم نے مختلف گیسٹالٹ کا انتخاب کیا ہے. ہم نے خزانوں کو، رازوں کو اور بیدوں کو پا لیا ہے، لیکن داخل کی مشکل یہ ہے تم اسے ٹھوس مادی روپ نہیں دے سکتے. تم اسے کسی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے. تمہارے پاس تو کوئی عینی شہر تک نہیں ہوتا. تم اپنے سوا کسی کو اپنی داخلی دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دیتے. فطری بات ہے کہ مشرق نے دھیرے دھیرے خلوت پسند لوگ تخلیق کر لیے ہیں. یہ خلوت پسند لوگ ہجوم سے خوفزدہ رہتے ہیں.
وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کی خاموشی، ان کے اندر کا ٹھہراؤ، ان کے اندر کا سکون برقرار رہے۔ اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ دنیا کو ترک کر دو، ہمالیہ پر چلے جاؤ یا دور جنگلوں میں نکل جاؤ جہاں تم مطلقاً اپنے ہو سکو۔ تاہم دونوں متبادل نفس انسان کو چن رہے ہیں۔ جس لمحے تم نفس انسان کو چنتے ہو تو تم کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہو۔ مصیبتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تاہم مصیبت کا شکار ہونا یقینی ہے۔ مشرق اپنے گوتم بدھ، مہاویر، بودھی دھرما اور کبیر کی وجہ سے مصیبت زدہ ہے، اور مغرب گلیلیو، کوپرنکس، کولمبس، البرٹ آئنسٹائن اور برٹرینڈ رسل کی وجہ سے مصیبت زدہ ہے۔ یہ مشرق و مغرب کے عظیم لوگ ہیں۔ ان سب عظیم لوگوں نے نفس انسان کا انتخاب کیا تھا۔ انسانی علم کی بنیادی سبب آج تک یہی ہے کہ نفس انسان کو منتخب کیا جاتا رہا ہے۔ میں تمہیں پورے انسان کی تعلیم دیتا ہوں۔ داخل بھی حقیقی ہے، جس طرح خارج حقیقی ہے۔ خارج بھی اتنا ہی عام ہے جتنا کہ داخل۔ تمہیں ایک خاص توازن پانا ہی ہوگا، ایک ایسا توازن کہ جس میں نہ تو داخل حاوی ہو اور نہ خارج، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل دیتے ہوں، مساوی ہوں۔ اب تک تو ایسا نہیں ہوا ہے، تاہم جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت دنیا میں نوع انسان کی بقا کا کوئی امکان نہیں۔ مغرب اپنی کامیابی کی وجہ سے مر رہا ہے، مشرق پہلے اپنی کامیابی سے مر چکا ہے۔ عجیب سی بات ہے، لوگ اپنی فتوحات کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ نفس کو منتخب کرنا خطرناک ہے، تاہم کل کو چننے کے لیے جرأت کی ضرورت ہے، بصیرت کی، بہت زیادہ فہم کی ضرورت ہے، نیز ایک تحریک بھی ضروری ہے۔ جس طرح تم اپنے گھر سے باہر آتے اور واپس گھر میں چلے جاتے ہو، اسی طرح تم اپنی ہستی سے باہر آیا کرو اور دوبارہ اپنی ہستی کے اندر چلے جایا کرو۔ کتنی سادہ سی بات ہے یہ۔ جب ضرورت ہو تو اپنی کاملیت کے ساتھ بازار جاؤ۔ بازار تمہاری روح کو برباد نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے دنیا کو ترک کرنے کا پرچار کیا ہے وہ نوع انسانی کا دشمن تھا۔ اپنے داخل کا رخ کرنا، مرکباتی خاموشی اپنانا بھی غلط نہیں ہے۔ تمہیں خارج کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، اسے مایا نہیں کہنا چاہیے۔ اس حقیقت کو سمجھنا تو بہت آسان ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہزاروں برس گزر چکے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس کا کہیں نہیں سمجھا گیا۔ مجھے آدی شنکر یاد آ گیا۔ وہ دنیا کو مطلقاً وہم قرار دینے والا فلسفی تھا۔ ایک صبح وہ گنگا سے اسنان کر کے نکلا۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اندھیرے میں کوئی شخص اس سے ٹکرا گیا۔ اس شخص نے معذرت کی اور کہا کہ میں ایک شودر ہوں، میرا تو صاحب ہی ناپاک ہے، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ شنکر بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا مجھے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے دوبارہ اشنان کرنا پڑے گا۔
اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کون شخص ہے۔ اس شخص نے کہا، اسنان کرنے سے پہلے میرے چند سوالات کے جواب تو دے دیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر خارج غیر حقیقی ہے تو آپ مجھے حقیقت مانتے ہیں؟ میں یقینی طور پر آپ سے باہر ہوں۔ اگر خارج غیر حقیقی ہے تو ہندوؤں کے مقدس دریا گنگا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ داخل میں ہے یا خارج میں؟ آپ جتنا چاہیں اشنان کر لیں، میں ان سوالوں کا جواب ملنے تک یہیں رہوں۔ میں بار بار آپ کو چھوتا رہوں گا۔ ہندو یہ واقعہ سننا پسند نہیں کرتے۔ آدمی شنکر میں بھی اتنا بددیانت تھا کہ وہ اس واقعے کے بعد خارج کو مایا ہی بیان کرتا رہا۔ تمہیں ہر روز خارجی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں ہر روز خارجی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں خارج غیر حقیقی ہے۔ یہ نری بکواس ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب لوگوں کی مذمت کی جائے جنہوں نے دنیا کو ترک کیا اور جو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ خارج خواب کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تو اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر خارج غیر حقیقی ہے تو تم کسے تعلیم دے رہے ہو؟ اگر خارجی دنیا غیر حقیقی ہے تو پھر تم کس کو ترک کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہمالیہ کی طرف؟ ہمالیہ بھی تو بازار کی طرح خارجی ہے۔ مغربی ذہن پر بھی اس قسم کی حماقت مسلط ہے۔ ایک سائنسدان اپنی لیبارٹری میں کام کرتے وقت تو مکمل طور پر اقلیت پسند ہوتا ہے، لیکن جس لمحے تم اس سے اس کے بارے میں پوچھتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ داخل میں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کتنی غیر منطقی بات کر رہا ہے۔ اگر داخل میں کوئی نہیں ہے تو لیبارٹری میں کام کون کر رہا ہے؟ اگر داخل میں کوئی نہیں ہے تو مشاہدہ کر رہا ہے، حساب کتاب کر رہا ہے، نتائج اخذ کر رہا ہے۔ سائنس سچی ہے، جبکہ سائنسدان کہتا ہے کہ وہ خود سچ نہیں ہے۔ ان دو امکانہ نظریات نے پوری نوع انسانی کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے سکون کو، اس کی محبت کو، اس کے شکوے کو، اس کی وقار کو انہیں بحال کرنا ہوگا۔ وہ آدمی شنکر اور کارل مارکس کو بیک وقت مسترد کرتا ہوں۔ میں آدی شنکر اور کارل مارکس کو بیک وقت مسترد کرتا ہوں۔ میں دائریے کے بھی خلاف ہوں اور بھگوان کو ماننے والے کے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں حقیقت کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت جو کہ دکھائی نہیں دے سکتی، خارج داخل کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا، نہ ہی داخل خارج کے بغیر وجود پذیر ہو سکتا ہے۔ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ مغرب میں خوشی کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ شور مچایا جائے، اونچی آواز میں موسیقی سنی جائے، فلمیں دیکھی جائیں، تمباکو نوشی کی جائے اور ایسے دوسرے کاموں میں توانائی خارج کی جائے۔ یہ نفٹ پہلو ہے۔ ان لوگوں نے خارجیت پسند بننے کا انتخاب کیا ہے اور وہ اپنا داخلی مرکز کو فراموش کر چکے ہیں۔ تاہم وہ اسے بتانے لگے، افسرین
کہ کارل مارٹن ہائیڈلگر، کارل جیسپر مارشل جیسے عظیم ترین مغربی فلسفی اس بات سے متفق ہیں کہ زندگی لا یعنی ہے، یہ عقائد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سب لوگ فلسفیوں کا مقصد صرف یہ ہے، خودکشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے اوپر جتنے فلسفیوں کے نام لیے ہیں ان میں سے کسی نے بھی خودکشی نہیں کی۔ اس پر مجھے ایک عظیم یونانی فلسفی زینو یاد آیا۔ اس نے 2000 سال پہلے ایسی ہی تعلیم دی تھی۔ اس نے طویل زندگی بسر کی۔ وہ 99 سال کی عمر میں فوت ہوا، تاہم وہ اتنا قائل کرنے والا، متاثر کرنے والا شخص تھا کہ ہزاروں لوگوں نے صرف اس وجہ سے خودکشی کر لی کہ وہ زندگی کو بامعنی ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر زندگی میں کوئی معنیت نہیں ہے تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ تم بزدل ہو اور اپنے آپ کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہو۔ ہمت کرو اور خودکشی کر لو۔ جب زینو مر رہا تھا ایک شخص نے اس سے پوچھا، زینو تمہاری تعلیمات کی وجہ سے ہزاروں نوجوانوں نے خودکشی کر لی، سوال یہ ہے کہ تم نے خود اپنے فلسفے پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ فلسفی بنیادی طور پر بہت چالاک عیار لوگ ہوتے ہیں۔ زینو نے کہا، میں نے زندگی کا عذاب صرف اس لیے سہا ہے تاکہ لوگوں کو سچ سے آگاہ کر سکوں۔ تمہیں اس کی پوجا کرنی چاہیے کہ وہ اس لیے زندہ رہا تاکہ تم خودکشی کر سکو۔ مغرب اپنی کامیابی کی وجہ سے حتمی ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے۔ اس کی ناکامی بہت خطرناک ہے کیونکہ اس کے پاس تباہ کن قوت ہے۔ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ ان ایٹمی ہتھیاروں سے پورا ارض کو ایک بار نہیں 70 بار تباہ کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ہر انسان ایک مرتبہ مرتا ہے، لیکن مغرب کے سیاستدان اور سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ ہر انسان 70 مرتبہ مرے۔ میرا خیال ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو 70 مرتبہ مر کر دوبارہ زندہ ہوگا۔ تاہم سیاستدان پورے ارض کو 70 مرتبہ تباہ کرنے پر تیار ہیں۔ خارجی انسان کو حقیقت تصور کرنے کے مغربی فلسفے کی کامیابی یہ ہے، مشرق میں اس سے بہتر نہیں ہوا۔ مشرق کے تقریباً 5 کروڑ انسان فاقہ زدہ ہیں۔ اس صدی کے آخر تک تقریباً 50 لاکھ انسان موت کی گھاٹ اتر جائیں گے۔ میں چین، تائیوان، جاپان، کوریا کی نہیں صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی سے مدد نہیں لیں گے، بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے سے نجات پانا ممکن نہیں ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ ہمارا موجودہ جسم 300 سال تک زندہ رہنے کے قابل ہے۔ اگر درست خوراک اور درست حفظان صحت، درست ماحول مل جائے تو یہی لوگ 300 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر گوتم بدھ 300 سال تک زندہ رہتے تو کیا ہوتا؟ اگر آئنسٹائن
300 سال تک زندہ رہتا تو کیا ہوتا؟ اگر برٹرینڈ رسل 300 سال زندہ رہتا تو کیا ہوتا؟ انسانوں کو زندگیاں طویل کی جا سکتی ہیں، برتھ کنٹرول پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ ایک بچے کو صرف اس وقت پیدا ہونے دیا جائے جب ہم کسی برٹرینڈ رسل کو دنیا چھوڑنے کی اجازت دینے پر آمادہ ہوں۔ جب تک متبادل نہ ہو ہم برٹرینڈ رسل کو دنیا چھوڑنے نہیں دیں گے۔ متبادل کا ہر امکان ہے کیونکہ ہم جین میں موجود سارا پروگرام پڑھ سکتے ہیں، ہم تمام امکانات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص پکاسو کے مرتبے کا مصور بنے گا یا رابن ناتھ ٹیگور جیسا شاعر بنے گا، وہ کتنی عمر لمبی پائے گا، وہ بیمار ہوگا یا صحت مند؟ ہم نہ صرف جینز کا مستقبل کا پروگرام پڑھ سکتے ہیں بلکہ ہم اس پروگرام کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ بیمار شخص کو ابتدائی سے ایسا بنایا جا سکتا ہے کہ وہ صحت مند زندگی بسر کرے اور آنکھوں سے بچا جا سکتا ہے، ذہنی مزدوروں سے بچا جا سکتا ہے۔ نہیں بنی ہوئی ایک تصویر کا حوالہ دے سکتا ہوں۔